آئی فون پکڑے یار علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے, میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوا یہاں پہ, وہ تو اتفاق میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے. میرے لیے ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل. مجھے اس میں فائدہ کیا ہے, یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی, لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا, آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی, کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا, میری پگڑی لے لے, میں سہراب کوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا, مکان لے لے, میں قسطوں پہ خرید لوں گا, زمین لے لے, جائیداد لے لے, میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے, میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اماں سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں, اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہٰذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, تو مولانا طاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے. پھر کوئی مدرسے کا تعلیم ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طاری صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی, پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا, اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں اکٹھی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو, فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں آ رہی بھائی, ان کو نہیں. موبائل ٹوٹ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں, حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا. نہ غصے میں, کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں,
یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں, عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ابے میں نے غصے میں دی مفتی صاحب یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتہ ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دے تو دیا مگر پریکٹیکلی 4 کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا, اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں, لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے, میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اسے اچھا مل رہا ہوگا, یا نیا ورژن آ گیا ہوگا, یا ویسے ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہے یہ. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب بھی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جاؤں, تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے, ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی, اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی, وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے. تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے, مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح, میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں میں, وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں, پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا. تو ایک انسان ہے بول بول کے, آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا. اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ یہ ٹوپی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا؟ کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی, تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو, وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا؟ تو تمنائیں لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل کے کہاں جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا, وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے,
آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے, یہ والا ہے ہٹا بھائی وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو, ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے, نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا, برباد, جیسا کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا. تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے جس دن مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی. اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال